السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں حدیث کی کچھ پیاری باتیں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ کبھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ تم پر اللہ کا کرم ہے۔ اللہ سے بات کرو، اللہ سے مانگو، اللہ پر چھوڑ دو، اللہ پر یقین رکھو، اللہ سے کہو اور کہتے رہو، وہی دے گا اور وہی دینے والا ہے۔ دنیا کی 3 سب سے خوبصورت جگہ خانہ کعبہ، روضہ رسول اور ماں کی گود۔ حسد وہی کرتا ہے جس کو اللہ رب العزت کی نعمت کم لگتی ہے، اور شکر وہی کرتا ہے جسے نعمت کے آگے اپنی حیثیت کم لگتی ہے۔ سبق: میرے دوستو، ہمارا وجود ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اس لیے کبھی بھی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کو کم نہ سمجھنا۔ اللہ رب العزت ہمیں ملی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اے مومنو، یاد رکھو، اگر قرآن پاک سے جڑے رہو گے تو زندگی شان والی ہوگی اور موت ایمان والی ہوگی۔ سبحان اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ پاک ہے، الحمدللہ کے معنی ہوتے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ اکبر کے معنی ہوتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے۔ وہ انسان زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جس کی امید رب کائنات اور عقیدت محمد سے ہو۔ جو غلطی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے معافی، جزاک اللہ خیر۔ زنا کیا ہے؟ جواب: اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت ہم بستر کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے، یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دے گا۔ زنا کے بارے میں کچھ حدیث اور قرآن کی آیت دیکھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن یعنی کہ مسلم ہوتے ہوئے کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے پاس بھی نہ جانا، بے شک وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ زنا کی سزا اور عذاب: اگر زنا کرنے والی شادی شدہ ہو تو کھلے میدان میں پتھر مار کر مار ڈالا جائے، اور کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ بے شک یا اللہ مجھے اور سننے والے تمام مومنوں کو اس گناہ سے بچائے، آمین ثم آمین۔ وہ جس نے سورہ ال عمران میں فرما رکھا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ دعا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ سیل سمندر میں اول دیتی ہے، تو بتاؤ پھر ایسا کیا ہے جو تمہارا رب اللہ تمہارے لیے نہیں کر سکتا؟ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہارے نظر میں ناممکن ہے، پھر وہ اپنے کرم کی ایسی نظر کرے گا تم پر کہ سب ممکن ہو جائے گا۔ تمہاری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ تم نے موت کو حق جانا مگر اس کے لیے تیاری نہ کی، تم نے بھائیوں کی غیبت کی مگر اپنے عیب نہ دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم: اے جبرائیل، تمہاری کیا عمر ہے؟ جبرائیل: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عمر کا اندازہ نہیں ہے۔ کائنات بنانے سے پہلے حجاب عظمت سے چوتھے پردے پر ایک ستارہ 70,000 سال بعد نظر آتا ہے، میں نے اپنی عمر میں اسے 72,000 مرتبہ دیکھ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم: اے جبرائیل، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں اور غموں سے، فکروں دکھوں اور آنے والی ہر قسم کی بیماری سے۔ اے اللہ، ہم کو اپنی حفظ و امان عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، مجھے اور سننے والوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور 5 وقت کی نماز ٹائم پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔